نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کیسے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ اس بات کو اب تلاش کر لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت تسبیح پڑھتے تھے، کس وقت سحری کرتے تھے، سارا دن معمولات کیا تھے۔ پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو، تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری۔ شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پکوڑے، طرح طرح کی حلوے، طرح طرح کی میٹھی کھیریں، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کی کولگیٹ اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، کولڈ ڈرنک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ، جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے، اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو، تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیا کریں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی، 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار 3 4 5 دن گزر گئے، چوتھے دن مزدوری ملی ہے، اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی، حسن و حسین کو دی گئی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی، اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی۔ پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے، نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز۔ آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں ہے، ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، روزہ کھل جاتا ہے، نماز کی تیاری ہو جاتی ہے، تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری چ کھائی نہ لینے عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا، اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء چ۔ کبھی دودھ سے روزہ کھولا، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں۔ افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی کھانا نہیں کھایا۔ تو اس بات کو طے کر لیں کہ یہ رمضان خوبصورتی سے گزارنا ہے، گزاریں گے انشاءاللہ۔ خوبصورتی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ کئی کریمہ ملنڈے منہ تے ایدہ نہیں خوبصورت ہونا۔ چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب میرے اپنے دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے، فرمانے لگے حضرت وہ مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا، تھوڑی کالی ہے، تو کچھ علاج بتائیں اس کا۔ وہ سوچا حضرت
بتا دیں گے کہ فلاں چندن رگڑ کے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اور تمہاری بیوی دونوں نماز پڑھتے ہو نہیں؟ نماز کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو شکوے سے روک لو بس. آپ یقین مانیں کہ وہ بندہ 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا نماز کی برکت سے اب میری اہلیہ کے چہرے پر کشش ہے، اب اس کے چہرے پر نور ہے. بندہ جتنی مرضی سرخی پاؤڈر لگا لے، جب تک دل گندا رہے گا، جب تک عبادت میں یہ دل جھکے گا نہیں، جب تک کوڑا کرکٹ اس میں سے نکلے گا نہیں، جب تک من پاک نہیں ہوگا، چہرے پر تسلی آ نہیں سکتی ہے. رنگ میں کچھ نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے نور چہروں کے اوپر عطا فرمائے. اس دل کو پاک کر لیجئے، چہرہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ روزہ گزاریں گے انشاءاللہ اچھی طرح گزارنا ہے. دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا جو آس پاس غریب ہیں. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں. ہم بانٹنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنے کا حکم دیا. رمضان میں تو تیزی سے بانٹنے کا حکم دیا. اور صرف پیسے ہی نہیں بانٹنے، ہم نے خوشیاں بھی بانٹنی ہیں، ہم نے آنسو بھی پہنچنے ہیں، ہم نے غریبوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ہم نے رسوا لوگوں کو عزت عطا کرنی ہے، اور ہم نے ناراضوں کے ساتھ مصافحہ کر کے ان کو گلے سے لگانا ہے. صرف پیسے ہی نہیں بلکہ چاروں طرف خوشیاں بھی بانٹنی. یہی رمضان المبارک ہم نے سکھانے کے لیے آیا ہے.